کہ لوگ واسطہ کیوں بناتے ہیں؟ کیا اللہ ہماری نہیں سنتا؟ واسطہ کیوں بناتے ہیں؟ واسطہ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ گویا کہ اللہ کے اندر کمزوری محسوس کر رہے ہیں۔ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کمزوری محسوس کر رہے ہیں۔ آپ اس کا مطلب یہ کہ ان کو لے کر کیوں گئے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، جبکہ وہ کہتا میں سنتا ہوں، اس لیے ان کو لے کر کے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یاد رکھیے گا، واسطہ، آج کل لوگوں نے واسطہ کا مطلب بھی الٹ دیا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا ذرا سا۔ اگر کہا جاتا ہے یا غوث المدد کیوں پکارتے ہو، تو کہتے ہیں ہم وسیلہ بناتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ بناتے ہیں۔ بہت سے لوگوں سے گفتگو ہو چکی ہے، کہتے ہیں وسیلہ بناتے ہیں۔ میرے بھائی یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ تو ڈائریکٹ مدد ہے۔ یہ آپ کو فرق کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ کہے یا غوث المدد یا رسول اللہ انظر حالنا، اے فلاں مشکل کشا کر دے، مشکل کشائی کر دے، تو یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں کھائیے گا، یہ ڈائریکٹ ان سے مدد ہے۔ اور یہی ہے کیا؟ یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ واسطہ کس کو کہتے ہیں؟ واسطہ تو یہ ہے کہ اے اللہ فلاں کے وسیلے سے یہ کام کر دے، یہ واسطہ ہے۔ پکار رہا ہے اللہ کو، درمیان میں اس کو داخل کر رہا ہے واسطے کو، تو یہ واسطہ ہے۔ یہ واسطہ نہیں ہے کہ اے فلاں مدد کر دے، یہ واسطہ نہیں ہے۔ اسی لیے آج لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اس کے ذریعے۔ تو ڈائریکٹ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے، اور اگر اللہ سے واسطے کے ذریعے اللہ کو پکار رہے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ کیا ہے یہ؟ کان کھول کر سن لیجئے، اور میں چلتے چلتے آپ کو بتلا دوں، قرآن و سنت کو کھنگال جائیے پورے قرآن و سنت کو۔ 6 جائز وسیلے سمجھ میں آتے ہیں۔ کتنے وسیلے جائز سمجھ میں آتے ہیں؟ 6، انگلی پر گن لیجئے آپ۔ 7ویں کوئی قسم آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ حالانکہ بنیادی قسمیں آپ کو معلوم ہے، مشروع وسیلہ، ممنوع وسیلہ، لیکن جو جائز وسیلہ ہے جس پر دلائل موجود ہے، 6 وسیلے آپ کو نظر آئیں گے۔ 7واں کوئی وسیلہ جائز سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو دلائل کے ذریعے۔ کیا؟ گن لیجئے، انگلی پر گن لیجئے آپ لوگ۔ اللہ کے نام و صفات کا وسیلہ، یہ جائز نہیں بلکہ واجب ہے۔ یہ قرآن کریم میں آیت موجود ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کے ذریعے دعا کیا کرو۔ شیخ محترم بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم ہے نیک عمل کا وسیلہ۔ کیا؟ نیک عمل کا وسیلہ۔ آپ کوئی بھی نیک عمل کیجئے، اس کے وسیلے سے دعا کیجئے۔ اس کے دلیل سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ آپ دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دوسری قسم ہو گئی۔ تیسری قسم لے لیجئے، اگر کوئی زندہ ہو، کان کھول کر سن لیجئے، زندہ ہو اور نیک ہو، اسے کہیے دعا کرنے کو، یہ بھی جائز ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ نے فرمایا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے غداری کی، قصہ آپ کو معلوم ہے، آخر میں پتہ چل گیا غلطی ہو گئی ہے، گئے ابا جان کے پاس، ذرا دعائے مغفرت ہم لوگوں کے لیے کر دیجئے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے؟ قال سوف استغفر لکم ربی، میں ضرور تم لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ زندہ تھے، انڈر لائن کیجئے، زندہ تھے، نیک تھے، اور دعا کا وسیلہ لیا۔ 3 باتیں ہیں، زندہ، نیک اور دعا، یہ جائز ہے بالاتفاق، پوری امت کا اتفاق ہے اس کے اوپر۔ چوتھی قسم ایمان کا وسیلہ۔ کیا؟ ایمان کا۔ آپ نے ایمان قبول کیا اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے واسطے سے دعا کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے دلیل قرآن کے اندر ہے، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ ایک ندا لگانے والے کو ہم نے دیکھا، ندا لگا رہا تھا، آواز لگا رہا تھا کہ ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ اب اس کے بعد دعا کیجئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یہ پوری دعا موجود ہے، جا کر دیکھ لیجیے۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4۔ 5ویں قسم، اپنی محتاجی کو اللہ کے دربار میں پیش کر کے دعا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اس کی دلیل موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بچیوں کو پانی پلا دیا، ان کے جانور کو ہیلپ کر دیا، سائے میں چلے گئے، سائے میں چلے گئے۔ الی الظل رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو کچھ بھی تیرے پاس خیر ہے میرے ساتھ رہیے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ نے بڑی مدد کی، دعا قبول کی۔ قصہ آپ جانتے ہیں۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 5۔ 6ٹھی قسم یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وسیلہ بھی جائز ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ اگر آپ دعا کیجئے اے اللہ مجھے تیرے نبی سے محبت ہے، اس کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں، قبول کر لے، پوری امت کا اتفاق ہے کہ جائز ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اس کے علاوہ کوئی اور وسیلہ پکڑتے ہیں، کسی کی ذات کا، کسی کے جاہ و حرمت کا، اللہ تعالیٰ پر کسی کی قسم دے کر کے، یہ ناجائز ہے، بدعت و خرافات، اور بسا اوقات شرک تک پہنچا دے گا۔ اسی لیے جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ نبی کے صدقہ طفیل میں قبول فرما، تو پھر یہ بدعت میں آ جائے گا، اس لیے کہ نہ تو یہ قرآن سے ثابت ہے، نہ سنت سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام نے کیا۔ کوئی بھی ایک صحیح، میرے جملے کو ذرا غور کیجیے، کوئی بھی ایک صحیح اور صریح حدیث کوئی دکھا دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ ایسا ثابت ہے، تو پھر میں ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہوں۔ تحقیق کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، صحیح ہو، صریح ہو، کلیئر ہونا چاہیے اس مسئلے کے لیے، تو پھر ہمیں ماننے کے لیے تیار ہو، کرنے کے لیے تیار ہو۔ جتنی روایتیں پیش کی جاتی ہیں، حالانکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، جتنی روایتیں پیش کی جاتی ہیں یا تو صحیح نہیں یا تو صریح نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام والی حدیث پیش کرتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے کہ عرش کے پایا پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے بنیاد روایت ہے، یہ سب قرآن کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا کیا فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، آدم نے رب سے سیکھا، حدیث بتلا رہی ہے کہ پایا سے سیکھا۔ اب آپ بتائیے رب کی بات صحیح ہوگی یا پایا والی بات صحیح ہوگی؟ میں آپ کو اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ کہاں کہاں الجھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھیے گا، یہ دوسرا جو ناقض ہے یہ بھی بہت خطرناک ہے، بہت رائج ہے، بلکہ میں آپ کو بتلا دوں کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اسألک الشفاعہ، اور یہ سب باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، آپ جا کر فضائل صدقات، فضائل حج جا کر کھول کے دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں، جس کو نہ ملے حوالے میں ذمہ دار ہوں، میں دکھاؤں گا آپ کو۔ کیا پتہ چلا کہ ڈائریکٹ لوگ ان سے مانگ رہے ہیں، جبکہ دعا کس کا حق ہے؟ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارنا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا سورہ یونس کے اندر ولا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا جو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ ہمیں ہر حال میں کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا۔